ٹی وی میں مجاہد علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بہرحال اتنی تو پاکستان کی اہمیت ہے کہ پاکستان کے سپر پاور امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کا نام آیا کہ جن 59 ممالک میں پابندی لگی ہے، آغاز انہوں نے چائنا سے کیا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ ٹرمپ نے جو ایک جسے کہتے ہیں ایک ساری دنیا کے خلاف ہی 59 اہم ملکوں کے خلاف جو عالمی تجارتی جنگ چھیڑی ہے، اس کے کیا نقصانات ہوں گے، کیونکہ امریکنز کا کہنا ہے کہ ہمیں 3.1 کھرب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے، یہ جو ہم ٹیرف یعنی ٹیکس پہ جو آزادی کرتے ہیں، یعنی جو امپورٹ وہاں ہوتا ہے اس پہ ہمیں یہ نقصان ہو رہا تھا، اور جو کوئی 14% بتا رہے تھے۔ یوں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب یہ ٹیرف لگے گا جو 10 مختلف ممالک پر 59% اور پھر 42% اور 44% اور 29%، اس سے وہ 2% پہ لے آئیں گے، کیونکہ خود وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اکانومی یہ ٹیرف نہ لگانے سے کس مسائل کا شکار ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے، چین کتنا ہی ہمارا بڑا دوست ہو، لیکن پاکستان کی جو سب سے بڑی امپورٹ ہے وہ امریکہ کو ہے، تقریباً 5.4%، جبکہ ایکسپورٹ غالباً $2 بلین ہے۔ جو امپورٹ امریکہ کو ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں امریکہ کو 5.4% ہے۔ چائنا کو ہماری ایکسپورٹ ٹو سے 2 بلین بھی نہیں ہے، وہ اتنی بڑی دوستی۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی 11,000 بچے ہمارے تعلیم کے لیے امریکہ جاتے ہیں، اور اس وقت بھی کوئی 10 لاکھ امریکی نژاد پاکستانی وہاں موجود ہیں جو اربوں ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں۔ یوں پاکستانی معیشت پر اس کے گہرے اثرات پڑیں گے اگر اس پر عمل درآمد ہوا۔ میرے ساتھ ممتاز ماہر معیشت وزیر خزانہ رہے، اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، کئی مصنف ڈاکٹر حفیظ پاشا موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ آپ مہربانی فرماتے ہیں، آپ کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ جو امریکہ نے عالمی تجارتی جنگ چھیڑی ہے، تو میرے خیال ہے کوئی بھی پریزیڈنٹ امریکہ کا غالباً اتنا پاورفل نہیں تھا، اور ٹرمپ کے حوالے سے بھی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ ان کا ذاتی قدم یا فعل تو نہیں ہوگا، یقیناً وہ کیونکہ امریکہ کے عوام کے انٹرسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ان ملکوں کو جو ہم ٹیکسز پہ چھوٹ دے رہے تھے ہمارا نقصان ہو رہا تھا، تو ہم اس کو ٹرمپ کا ذاتی فیصلہ کہیں یا یہ سمجھیں کہ نہیں، یہ امریکہ کے ملک کی، اسٹیٹ کی، لوگوں کی، پبلک کی بھی پالیسی ہے؟ محترم ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ جو ہوا ہے، جسے کہتے نا کہ ایک جنگ ہوئی ہے تجارت کے معاملات میں، اور اس کا سب سے بڑا جو نشان اس وقت نظر آ رہا ہے وہ امریکہ اور چائنا میں جو کانفرنٹیشن ہو گیا ہے۔ امریکہ نے پہلے کہا کہ ہم ٹیرف جو ہے، امپورٹ ٹیرف جو ہے وہ چائنا پہ 34% لگا رہے ہیں، اس لیے کہ چائنا کا امریکہ کے سامنے کے ساتھ بے پناہ سرپلس ہے، بہت ہی بڑا سرپلس، اور چائنا کے آگے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ امریکن مارکیٹ رہا ہے پچھلے 50 سال۔ اب چائنا نے البتہ یہ سخت ریاکشن دیا ہے، اور انہوں نے بھی اب امریکہ کے سے جو چائنا درآمدات کرے گا ان پر بھی چائنا نے 34% لگا دیا ہے۔ تو یہ ہے جنگ، اور یہ جنگ دو بڑی طاقتیں سپر پاورز جو ہیں ان میں چل پڑی ہے، اور اس کے نتیجے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسرے چھوٹے ممالک جو بیچارے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں ان پر بھی امریکہ کا نزلہ پڑا ہے۔ اب آپ پاکستان پہ دیکھیے، 31% ٹیرف لگا دیا گیا ہے، اور ہمارے لیے امریکہ کا مارکیٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ وہ سارے ملکوں میں سب سے بڑا ہمارا جو برآمدات ہوتا ہے کسی ملک میں وہ USA ہے، امریکہ ہے، اور سرپلس ماشاءاللہ ہم تقریباً $3 ارب کا جنریٹ کر لیتے ہیں۔
تو اگر یہ مارکیٹ جو ہمارے لیے بہت ہی اچھا مارکیٹ رہا ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو ہمارے اوور آل برآمدات پہ بھی اثر بری طرح سے پڑ سکتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم تو اٹھتے بیٹھتے ہماری حکومتیں ہمارے باقاعدہ آپ لوگ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ آپ کو میں نہیں کر رہے ڈاکٹر صاحب ہمارے تجارت صنعت کے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ سے ہمیں کیا ملا وار ملی جہاد ملا وان ملے فلاں ملا اور ہم تو ڈپینڈ اب ہماری اکانومی چائنا پہ کر رہی ہے. ہمارے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم دوستی کا معاملہ آئے گا تو چائنا کو ترجیح دیں گے. چائنا سے ہمیں کیا ملا ہے؟ خاص طور پہ اگر میں سپیک کا کہوں جسے کہتے تھے گیم پلانر جو $30 بلین کا تھا اس $30 بلین سے کیا ہوا؟ کیا ہمارے قرضے کم ہوئے؟ کیا ہماری مہنگائی کم ہوئی؟ کیا ہماری غربت کم ہوئی؟ کیا ہمارے یہاں سڑکوں کا جال بہا؟ ٹرینیں چلنے کے لائق نہیں؟ جہاز پبلک سیکٹر ادارہ ہے. تو اس 10 سال کے جو $30 بلین کے چائنا نے نہیں کرا اس کے باوجود بھی ہم چائنا کی خاطر امریکہ کو دشمن بنا رہے ہیں. اور ابھی بھی اگر ہم کچھ لے سکیں گے تو امریکہ ہی سے لے سکیں گے نا ڈاکٹر صاحب؟ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے بھی افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ کافی حد تک مناسب ہے. اور اس کی ایک بہت بڑا اگزامپل جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کا پچھلے 10-11 سال سے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، یعنی کہ ہم ایک دوسرے پر ٹیرف نہیں لگاتے. مگر اس کا نتیجہ دیکھیے کہ چائنا ہمیں تقریباً 16 سے 17 ارب ڈالر کے ہمیں درآمدات کرتا ہے. ہم درآمدات لیتے ہیں چائنا سے 17 ارب ڈالر کے اور چائنا کو بیچتے ہیں صرف 2 ارب ڈالر. ہمارا تقریباً آدھا جو تجارتی خسارہ ہے وہ صرف ایک ملک کے ساتھ ہے اور وہ چائنا ہے. خیال یہ تھا کہ سی پیک جب آئے گا تو اس کے نتیجے میں جسے ہم کہتے ہیں گلوبل سپلائی چین میں تبدیلی آئے گی اور چائنا پاکستان کو استعمال کرے گا اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے دوسرے ملکوں میں. اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی وہ بہت کم ہیں. تو یہ ٹیکسٹائل میں خاص طور پہ خیال یہ تھا کہ سپلائی چین جو ہے وہ پاکستان اور چائنا میں بن جائے گا، مگر ہوا نہیں ہے. چائنا نے انویسٹمنٹ راستوں پہ کی ہے اپنے انٹرسٹ میں، اور دوسرا چائنا نے پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارے پاور پروجیکٹس میں انویسٹمنٹ کی ہے اور ان کو جو آئی پی پیز والے کانٹریکٹ ملے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنے ون سائیڈڈ ہیں. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے بے شمار امیدیں تھیں چائنا سے وہ کافی حد تک ابھی تک پورا نہیں ہو پائے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس بات سے اتفاق کیا. اس کو میں اگر ذرا ہٹ کر بھی کہوں جو آپ کے ہم سمجھ رہے تھے کہ چائنا کی جو اتنی بڑی ہماری ریلیشن ہے، ایک تو خیر آپ نے یہ کہا کہ کتنا بڑا فرق ہے ڈیفیسٹ کا، 16 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر جبکہ امریکہ کا. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے اٹھتے بیٹھتے وزیر خزانہ ہے، اول تو وہ ایچ بی ایل سی پی ایل سمجھتے ہیں وہ بینک چلا رہے ہیں، دعوے سے ہر روز شہ سرخیوں سے معیشت بحال ہو رہی ہے، مہنگائی جو ہے وہ ہم 2.7% پاکستان کی تاریخ کے نیچے سطح تک لے آئے ہیں. میں تو ان سے محترم سے کہہ رہا تھا کہ جناب صرف شکر کو ہی دیکھ لیں، 176 روپے کلو کی بک رہی ہے. شاید گھر کے اپنے ملازموں کو کسی سے بھیجیں کہ مرغی چاول دال اور آٹا لے کے آئے تو بتا دے گا وہ ان کو. یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے یعنی پھر وہی بات آئے گی کہ یہ جو معیشت میں سدھار کی بات ہو رہی ہے، یہ جو اگر یہ امریکنس کا اگر امپلیمنٹ ہوا اور زیادہ لڑکھڑاتی معیشت کو نقصان پہنچے گا. ڈاکٹر صاحب بات دراصل یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار میں کمی آئی ہے، قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایگزامپل آپ کو دے دوں کہ بجلی کی نرخوں میں پچھلے 3 سال میں 3 گنا اضافہ ہوا، حیرت انگیز اضافہ، تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اور ایک وقت ایسا بھی تھا جبکہ 38% تک افراط زر کی رفتار پہنچ چکی تھی. تو یس اب کمی آئی ہے، اس کے بہت سے وجوہات ہیں، اور البتہ قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہے. لوگ ابھی بھی بہت پریشان ہیں اس لیے کہ وہ پچھلے 2-3 سال کی قیمتوں میں جو بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اس کو برداشت کر رہے ہیں.
دوسری طرف مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کا رجحان صرف اور صرف افراط زر کی طرف ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کے آمدنی میں کیا پوزیشن ہے, لوگ کیا نوکریاں مل رہی ہیں, لوگوں کی تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آپ سے, آپ سن کے آپ کو حیرت ہوگی کہ ہمارا جو پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 2023 کا ہے, اس نے ایک حیرت انگیز اعداد شمار پیش کیا ہے کہ پاکستان میں 2023 میں بے روزگاری کا پیمانہ 22% تک پہنچ چکا تھا, تاریخ کا سب سے بلند لیول. اس سے 2-3 سال پہلے وہ 7% پہ تھا, اور آج اندازہ یہ ہے کہ 25% کے قریب لوگ بیچارے بے روزگار ہیں. یہ جی اب آپ سوچئے کہ ان حالات میں یہ کہنا کہ ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے, with all due respects, یہ بالکل نامناسب ہے. غربت کا لیول 45%, یعنی کہ 11 سے 12 کروڑ پاکستان کے اس وقت لوگ غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں اور بے پناہ پریشان ہیں. تو یہ سب کہنا نامناسب ہے, اینڈ with all due respects ایک ہی سائٹ پہ ذکر کرنا نامناسب ہوتا ہے. آپ کو اوور آل اسسمنٹ دینا چاہیے کہ شرح نمو کیا ہے, افراط زر کیا ہے, آپ کے ریونیوز کیا ہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ تو خیر پیش نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس لڑکھڑاتی معیشت کا, کہ جس میں غربت آپ کہتے ہیں 35% تک چلی گئی ہے, انفلیشن کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں, بے روزگاری کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اس لڑکھڑاتی معیشت کے بعد اب اگر ہمارے طلباء جو 11,000 وہاں ہیں امریکہ میں, ان کو نکالا گیا, اگر سب کو نہیں بھی نکالا گیا, جو 10 لاکھ امریکی نژاد پاکستانی ہیں جو ڈالر بھیجتے ہیں, تو پھر ٹیرف آپ 29% کہہ رہا تھا, کوئی 54 کہہ رہا تھا. اس کے بعد تو اس لڑکھڑاتی معیشت کو ہم زمیں بوس ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب. یہ بہت آپ کا اہم سوال ہے. دیکھیے امریکہ نہ صرف ہمارے اور دنیا کے برآمدات پر ایک ہیوی ٹیکس لگا دیا ہے, ہمارے کیس میں تو 31%. ساتھ ساتھ امریکہ نے جو یو ایس ایڈ ہے, جو مختلف پروجیکٹس پروگرامز غریب طبقے وغیرہ کے دنیا بھر میں پیسے گرانٹس وغیرہ دیے جاتے تھے, وہ بھی ختم کر دیا ہے. تیسری طرف اب لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے انویسٹمنٹ, جو فارن انویسٹمنٹ ہوتا تھا امریکہ کا, وہ دنیا بھر میں ہوتا رہا. اب اس کا رجحان واپس امریکہ کے اندر چلی جائے گا, اس لیے کہ اتنی پروٹیکشن مل گئی ہے انڈسٹری کو امریکہ کے اندر کہ اب سارا پیسہ امریکہ کے اندر ہی لگے گا, باہر نہیں لگے گا. یہ سارا ٹرمپ کا پلان ہے, اور نتیجے میں باقی دنیا قریب والے ملک تو بہت بری طرح سے متاثر ہوں گے, جس میں میکسیکو ہے, جس میں کینیڈا ہے, مگر چائنا بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوگا, اور ہم جیسے ملک جو غریب لیول پہ ہیں ان پر تو بہت برا اثر آ سکتا ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب اگر آپ سے پوچھوں ڈی رسپیکٹ کہ ہم نے 60 اور 70 کی دہائی کا کوئی ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کا کلائنٹ اسٹیٹ تھے, سیٹوں سینٹوں میں جکڑے ہوئے تھے, انحصار تھا. اور مجھے یاد ہے کہ وہاں سے گندم بھی آتی تھی, ہم اونٹ کے گلے میں ڈالتے تھے, تھینک یو امریکہ. مجھے ابھی تک یادداشت میں محفوظ ہے, لنڈن بھی جانسن جب یہاں آئے تھے ایک اونٹ والے کو پتہ نہیں اپنے ساتھ بھی لے گئے تھے. یعنی ایک اچھا پیریڈ تھا ڈاکٹر صاحب, فورن ایڈ بھی آ رہی تھی, اسلحہ بھی آ رہا تھا. ایوب خان کے دور میں بھی, ضیاء الحق کے دور میں تو خیر ان کا انٹرسٹ تھا, افغان کے دور میں بھی, ایون نواز شریف کے دور میں بھی کلنٹن سے وہ ان کا براہ رابطہ تھا. کیا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو میں وسیع معنوں میں کہہ رہا ہوں, سویلین اینڈ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ, ان کا کسی سطح پر یا ان میں اتنی کوالیفائی کرتے ہیں یا کوالیفائڈ ہیں کہ رابطہ رکھیں, ریلیف لیں, جیسا کہ ہم پہلے لیتے رہے. مجھے یاد ہے کہ کتنا ہی فوجی ڈکٹیٹر ضیاء الحق کو کہیں, لیکن جب امریکہ نے انہیں ایڈ دی تو انہوں نے کہا تھا یہ تو مونگ پھلی کے برابر ہے, ہم اس سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں. اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے, افغان وار ہم لڑ رہے ہیں ٹیررزم کے خلاف,
تو ہمیں تو شاید مونگ پھلی بھی نہیں مل رہی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو گلوبل اکنامک اور فارن پالیسی ہے وہ اس حد تک تبدیل ہوئی ہے کہ اس وقت کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. البتہ ایک بات تو ذہن میں رکھیے گا کہ امریکہ میں کوشش اب یہ ہوگی کہ پاکستان میں ایک جسے کہتے ہیں کھلا نظام ہو، اور پاکستان کے اس وقت اس طرح کی ملٹری اہمیت نہیں ہے اسٹریٹجکلی امریکہ کو. ایک وقت تھی افغانستان کی وجہ سے خاص طور پہ، اب وہ نہیں ہے. اس لیے بھی امریکہ کا کوئی خاص رجحان پاکستان کی طرف ہونا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس وقت ہونے والا ہے، اور پاکستان کو خود اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہونا پڑے گا. ہماری لیڈرشپ کو سینسیبل اقدامات لینے پڑیں گے. ہمیں اپنے برآمدات کی پالیسی بہترین بنانی پڑے گی، اور اس کو لے کر باقی ملکوں میں اور کچھ حد تک امریکہ میں بھی اپنے مارکیٹس کو ہم قائم رکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی پوری طور پر محنت ہونی چاہیے. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب. آپ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب میدانہ کے ایک اتھارٹی رکھتے ہیں معیشت پر، کئی کتابوں کے مصنف، اور جو سنگین پیشن گوئیاں وہ کر رہے تھے کہ ان کا اول تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ کے لیے پاکستان ہماری ترجیحاتی میں بھی نہیں ہے. ہماری یو این جو لوگوں کو ایڈ ملتی تھی جو اداروں کو، وہ بھی ختم ہو رہی ہے. خود طلباء کو اب نکالا جا رہا ہے، امریکی نشات پر ڈالا جا رہا ہے، ٹیرف ہم پر اتنا ڈال دیا گیا ہے، اور وہ معیشت کا جو حال ہے وہ تو آپ کو علم ہی ہے. تو آنے والے دنوں کے لیے ہمارا کیا ہے، حکمراں کم از کم ضرور تیار رہیں ان سخت اقدامات کے جو امریکہ ہمارے خلاف کرنے جا رہا ہے. اسی موضوع پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد مزید. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ڈاکٹر حفیظ پاشا ابھی جو فیگرز دے رہے تھے پاکستان کے حوالے سے، یعنی کیا غربت 40% پہ پہنچ گئی ہے، انفلیشن 26%. بڑے بڑے دعوے تو ہمارے فائننس منسٹر کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں معیشت ایک قدم آگے بڑھی ہو. جس مہنگائی پہ وہ زور دے رہے ہیں اس پر بھی وہ یہ کہتے ہیں اس کی رفتار کم ہوئی ہے، حالانکہ وہ بھی 26% ہے. لیکن اس وقت جو امریکہ کے اقدامات ہیں اس سے، اور جو انہوں نے عالمی تجارتی جنگ چھیڑی ہے، پاکستان بھی اس کی زد میں آیا ہے پہلے ہی سے لڑکھڑاتی جمہوریت میں. قرۃ العین ہمارے ساتھ ہیں، وائس پریزیڈنٹ فیڈرل چیمبر آف کامرس. چنائے صاحب بھی جوائن کریں گے، اسٹاک ایکسچینج میں ہیں. لیکن اچھی روایت ہے، لیڈیز فرسٹ میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر مرد حضرات تھوڑے ناراض ہو جائیں. جی قرۃ العین شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. یہ جو سوری ٹو سے اوور آل آپ کو معیشت پتہ ہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ فگر آج میں پڑھ رہا تھا کہ اس گورنمنٹ نے 1.5 سال میں ریکارڈ توڑ قرضے لیے ہیں، لوکل اور باہر کے. یعنی مجھے نہیں پتا کہ فائننس منسٹر صاحب کہاں کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہوئی ہے. ریکارڈ توڑ قرضوں پر آپ کی حکومت چل رہی ہے، اور یہ امریکی پابندیاں آ جائیں گی، اس کے بعد کیا ہوگا مجھے نہیں پتا. آپ لوگ جو تاجر، صنعت کار، آپ کا کاروبار یہ کیسے چل رہے ہیں، اور ان پابندیوں کے بعد کیا ہوگا. جبکہ ہماری آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کہ اس وقت امریکہ کو ایکسپورٹ، وہ جو چائنا ہم کرتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ ہے غالباً $5.4 بلین. جی قرۃ العین. جی سر، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ والیوم ہے پاکستانی ایکسپورٹ کا، وہ امریکہ کے ساتھ رفی جو ہے وہ ہمارا تقریباً $6 بلین کے قریب ہے، اور وچ از ویری بگ ان نمبر. جبکہ امپورٹ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ تقریباً لیس دین $1 بلین کے قریب ہے. سو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تقریباً یہ جو ایکسپورٹ ہم اس وقت کر رہے ہیں $6 بلین کی امریکہ کو، سو اس میں جو 70 to 80% شیئر ہے دیٹ از فار دا ٹیکسٹائل ایکسپورٹس. سو اب امریکہ نے تو جو ایک سنکشن لگائی ہے وہ ظاہری بات ہے اس نے صرف پاکستان پہ نہیں لگائی. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس نے ٹیرف کا ایک فارمولا جو ہے وہ ڈیوائس کیا ہے کہ جتنا اس کی امپورٹس کے اوپر ٹیرف لگا ہے اس کا 50% اس نے اس ملک سے، اس کنٹری سے اس نے کرنا شروع کر دیا چارج، وچ از انکلوڈس تقریباً 29 کنٹریز.
जिसमें जो टैरिफ फॉर वियतनाम, बांग्लादेश, चाइना है, दैट इज बिटवीन 29 टू 46%। पाकिस्तान जो है, चूंकि वो रफली 58% जो है वो टैक्स लगा रहा था इंपोर्ट पे अमेरिका की, तो हम पे जो है वो टैक्स जो है वो 29% लगा। इंडिया को थोड़ा सा रिबेट इस तरह से मिला कि उसके पास उसको तकरीबन 27% मिला। सो अगर हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की सूरत हाल को देखें, तो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं जैसे वियतनाम है या बांग्लादेश है, उस पे हमसे हायर टैरिफ है, जबकि इंडिया पे जो है वो 3% जो है वो तकरीबन लेस टैरिफ है। सो अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसको दो तीन तरह से जो है वो इस पे इनिशिएट करना चाहिए। जिस वक्त कि उस दिन टैरिफ लगा तो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पर थे और हम लोग भी वहां पे मौजूद थे, और हमने फाइनेंस मिनिस्टर को इस पे कहा कि देखें, अगर इस चीज को भी टेकअप किया जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जितनी भी ट्रेड डायलॉग्स हैं इट कैन बी सॉल्व ऑन द टेबल। सो एक डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान का जरूर जाना चाहिए, जिसमें हम देखें कि हम क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अमेरिका के साथ साइन कर सकते हैं। एफटीए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हमारा नहीं है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई अमेरिका के साथ, नहीं, लेकिन अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कह भी रही हैं, तो चाइना के साथ अगर हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो $2 अरब भी हमसे नहीं लेते, खुद अपने $16 अरब लेते हैं। लेकिन मैं चुनाई साहब से पूछ लूँ कि चुनाई साहब आजकल डायरेक्टर है कराची स्टॉक एक्सचेंज के, स्टॉक चेंजिंग का आपका ये आलम है कि चुनाई साहब ज़रा हवा तेज़ चल जाए तो क्रैश हो जाता है, चंद छींटे पारी के बज जाएँ तो ये जो भारी भरकम बोझ अमेरिका फेंक रहा है आपकी तरफ, उसके बाद तो क्रैश व्रैश क्या होंगे जी चुनाई साहब? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त जो बात हो रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का ये सारा काम है, ये पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो सकता है, और ये डिपेंड करता है पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन पे, मैनेजमेंट पे, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस पे कि हम जो है वो किस तरह जो है वो इस ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेते हैं, और किस तरह जो है वो अमेरिकन जो इम्पोर्ट्स हैं पाकिस्तान में उसको फैसिलिटेट करते हैं। देखिए, $2 बिलियन का इम्पोर्ट है और $5 बिलियन का जो है वो अप्रॉक्सीमेटली हमारा एक्सपोर्ट है पाकिस्तान से। तो जब बात हो रही थी चाइना की, तो चाइना से जब एफटीए हो सकता है, और तो अमेरिका से क्यों नहीं हो सकता? और अमेरिका से जो एफटीए होता नहीं, है, चाइना से क्या हो रहा है? सॉरी टू से, यही तो चुनाई साहब सवाल है कि $30 बिलियन आपने सिपेक ने कौन सा आपका चेंज कर दिया? रहा हूँ कि जब चाइना से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो अमेरिका से क्यों नहीं हो सकता? जबकि अमेरिका में हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो फेवरेबल है, चाइना में डेफिसिट में है हम। तो जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं उसको बढ़ने के लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका से पाकिस्तान में क्या आ रहा है? अमेरिका से पाकिस्तान में रॉ कॉटन आ रही है, अमेरिका से पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल के रॉ मटेरियल आ रहा है, अमेरिका से पाकिस्तान में दूसरी छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको बड़ा सेंसिबली जो है वो नेगोशिएट करने की जरूरत है। चुनाई साहब, आप माशाल्लाह बहुत तजुर्बेकार आदमी हैं, बड़ा आपका एक्सपीरियंस है। क्या अपॉर्चुनिटी है? आप छोड़िए, ये हमारी अपॉर्चुनिटी है कि आज इस वक्त सबसे ज्यादा कर्जों पे हमारा मुल्क चल रहा है, गुर्बत, और उससे वो पैसा कहाँ जा रहा है? अपनी तनख्वाहें 200% बढ़ा लेते हैं कौमी असम्बली के अरकान और वजीर, और आप गुर्बत से 30% नीचे जा रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी है। मुजाहिद साहब, मेरी बात सुनिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है। आप अगर एक बात के साथ चार बातें मिक्स करेंगे ना तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अगर नतीजे पे पहुंचना है तो हम फोकस होकर बात कर लें कि हमारा फोकस ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 5 बिलियन से 15 बिलियन हो जाए अमेरिका, और हम $2 बिलियन की जो इम्पोर्ट करते हैं उसमें हम एफटीए करें, ताकि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हों। और एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी तो शायद मैं आपकी मालूमात में ये इजाफा कर दूं कि पाकिस्तान में रॉ मटेरियल आके प्रोसेस होकर अमेरिका री एक्सपोर्ट होगा, तो तमाम ममालिक जो है वो पाकिस्तान को प्रेफर करेंगे। इसलिए आज पाकिस्तान में आज बिजली जो है वो एक्सेस है, पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, पाकिस्तान में लेबर मैन पावर मौजूद है। तो ये सब मैंने आपको शुरू में स्टेटमेंट में ये कहा कि पाकिस्तान को अपने कार्ड जो है वो सही तरीके से खेलने हैं, हमारे मैनेजर्स ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने। चुनाई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल एक सिंसियर पाकिस्तानी के ऐसे दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन कुरतलैन, ये तो मैं भी चुनाई साहब से जो कह रहा था कि हमने तो हमेशा अब चाइना को तरजीह दी है ना इस वक्त,
اور امریکہ بلکہ اقلاع سے مخالفت کی، اور چائنا سے ہمیں کیا ملا ہے؟ $2 ارب کی چیزیں بھی ہم سے نہیں لے رہے وہ، اور خود جو ہے ہمیں $17 ارب کی چیزیں دے رہے ہیں. امریکہ کی جو ہم لوگ سارا دن نعرہ لگاتے رہتے ہیں امریکی سامراج مرد آباد کا. قرۃ العین بی بی، یہ میں چنائے صاحب کو یہ بات کہنا چاہ رہا تھا اصل میں. جی قرۃ العین. دیکھیے میں نے آپ کو کہا کہ امریکہ سے میری بات بھی تو غور سے سن لیں نا، کہ امریکہ سے ہمارا جو ٹریڈ بیلنس ہے وہ ہمارے فیور میں ہے، چائنا سے ہمارا فیور میں نہیں ہے. تو آج ایف ٹی اے کرنے کی ضرورت لیکن ہمالیہ سے بڑی دوستی تو ہماری چائنا سے ہے نا. آپ کہتے ہیں نا ہمالیہ سے اونچی دوستی ہے چائنا سے. دیکھیں چائنا سے ہمارے ٹرم دوسرے ہیں، اس کو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہم چلا رہے ہیں. اور امریکہ سے اب اگر ری نیگوشیٹ کرنے کی بات آ رہی ہے اور امریکن مارکیٹ میں پاکستانی گڈس کو انٹری چاہیے ان بگ وے، تو پھر ہمیں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، ہمارے کارڈز کو صحیح طریقے سے کھیلنا پڑے گا. اگر ہم اس کو کھیلنے کی اس پہ ہم ریسرچ نہیں کریں گے، اس پہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھیں گے، تو یہ پاکستانی ایکسپورٹ کے لیے نقصان دہ ہوگا. جی ایک بھائی ایک منٹ چنائے صاحب، قرۃ میں بھی چنائے صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اپنے اچھے کارڈ کھیلنے پڑیں گے، ساتھ بیٹھنا پڑے گا. لیکن ہم تو ساتھ بیٹھتے ہیں چائنا کے، جن سے تجارتی خسارہ ہمارا اتنا ہے. امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات نہیں بنانا چاہتے، نہ کر پا رہے ہیں. کیا کہیں گی قرۃ العین؟ سر اسی بات پہ آپ دیکھیے کہ میں نے جس وقت بات شروع کی تو میں نے یہی بات کہی کہ ہمیں فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے ہیں، اور آپ نے بہت درست بات کی کہ ہم نے جو پہلے ایف ٹی اے کیے ہوئے ہیں، آئی نو کہ اس میں صرف چائنا ہی نہیں، بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن میں جو پاکستان نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں اس کا ہم پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ اسی وجہ سے پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے، وہ چاہے ترکی ہے، وہ چاہے چائنا ہے، چاہے وہ ادر کنٹریز ہیں. تو سر اس میں پھر امپورٹنٹ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. جیسے میں نے بات کی کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ اب ہم جو چیز امپورٹ کر رہے ہیں، کاٹن کو امپورٹ کر رہے ہیں، تو گورنمنٹ کو اب ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جہاں پہ وہ زیرو ٹیرف کر دے، سبسیڈائز کر دے اس امپورٹ کو جو امریکہ سے کاٹن بیلز کے اوپر ہو رہی ہے، یا ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو مشینری وہاں سے آ رہی ہے اس کی سبسیڈائزیشن کی جائے. دین پھر وہی بات کہ آپ ٹیبل پہ جا کے ان سے نیگوشیٹ کریں کہ اگر آپ کی امپورٹ وہاں سے کم ہے، اور جو ابھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں وہ کاٹن بیلز ہیں، یا وہ ہم مشینری یا تھوڑی سی کارز، ہم ٹیسلا، اب کتنے ٹیسلا کے یونٹس پاکستان میں آ جائیں گے. سو یا تو ہم اپنے ٹیرف کو ریوائز کریں جو ہم نے اس کی امپورٹ پہ لگایا، تو ہمارا جو ٹیرف ہے وہ سبسیکوینٹلی ریوائز ہو جائے گا. مگر اس میں پھر آپ کی امپلیکیشن اس بات کی آ جائے گی کہ آئی ایم ایف آپ کو اس بات کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا. سو آپ کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. ایک منٹ چنائے صاحب کس طرح جائیں گے آپ؟ یہ جو قرۃ العین کہہ رہی ہیں کوئی طرح، کیونکہ وقت کم ہے، کیسے جائیں گے؟ جی چنائے صاحب جی کیسے جائیں گے فری ٹریڈ کی طرف؟ ظاہر ہے دیکھیے اس میں جو امریکن کامرس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ہماری کامرس ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، وہ اس پہ بیٹھیں گے، بات کریں گے. جو طریقہ کار ہم نے چائنا کے ساتھ اپنایا تھا ایف ٹی اے کے لیے، دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنایا تھا، وہی طریقہ کار ہم کو یہاں بھی اپنانا پڑے گا. اور ہمیں امریکن گورنمنٹ کو اس بات پہ کنونس کرنا پڑے گا کہ جی ہم آپ کی امپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو آپ ہماری ایکسپورٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ میں جو ہماری پروڈکٹس ہیں کسی حد تک جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی ان کی اچھی ہے، پرائس وائز بھی، اور ویسے بھی جو ہماری مارکیٹ ہے وہ اس کا ایکسس بہت اچھا ہے امریکہ میں. تو یہاں پر پورا چانس ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن بھی بڑھائیں، اپنی $5 بلین کی ایکسپورٹ کو $15 بلین لے جائیں امریکہ سے. اور تھوڑا بہت اس میں اگر ہماری امپورٹ بڑھ بھی جاتی ہے تو الٹیمیٹ بینیفٹ جو ہے وہ ہمارا ایکسپورٹ کے میرے پاس وقت کم ہے، زیادہ میں تفصیل سے چنائے صاحب آپ سے بات کرتا، لیکن امریکہ کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں جی اپنے عظیم چائنا سے تو کہہ نہیں رہے کہ $2 بلین سے کم از کم $10 بلین ہی کر دے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مارکیٹ ایکسیس ہمارا کہاں پر ہے. اگر مارکیٹ ایکسیس بہتر امریکہ میں ہے تو ہم امریکہ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور امریکہ ہمارا ایک فیوریٹ ڈیسٹینیشن بھی ہے. چائنا میں کیوں استعمال کر رہا ہے اپنے لیے؟ $16 ارب کیوں دے رہا ہے ہمیں؟ چائنا میں لیبر اچھی ہے، چائنا کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور ہم تو ہمیشہ ہر فورم پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ دنیا کی 1/3 پاپولیشن ہے، اور اس 1/3 پاپولیشن کو ٹریڈ کے ذریعے ایکسپلائٹ کرنا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے مفاد میں ہے، جس کو
ہمیں ہر صورت سے استعمال کرنا میں چاہیے. زیادہ تفصیل سے بات کرتا، صرف ایک لائن سے میں پوچھ سکتا ہوں، وہ جو وقت میں زیادہ تفصیل سے بات کرتا ہوں، یہ ان پالیسی سے فوری اثر پڑے گا پاکستانی معیشت پہ جو امریکن نے جو ٹیرف پہ ہمیں لگائی ہیں عورت لائن، بہت ہی اسپیسیفک ایک لائن میں؟ جی میرا نہیں خیال کہ اس سے ابھی فوری طور پہ امپیکٹ آئے گا، لیکن صرف وہ جو کراس کٹنگ ہمارے پروڈکٹس ہیں ٹیکسٹائل کے، جہاں پہ ہمارا پروفٹ مارجن لو ہے، اس انڈسٹری کو اس سے امپیکٹ ہو سکتا ہے. بٹ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ان ٹریڈ ہم اگر امریکہ کو امپورٹ کی فارم میں سویابین کی امپورٹ بھی آفر کریں، اور ویٹ جو ہم آلریڈی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم سینٹرل ایشین کنٹری سے لے رہے ہیں، سو وہ وائی وی کی ناٹ ٹیک اٹ فرام امریکہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم پام آئل ہم تقریباً کوئی 4 بلین کے قریب کا لے رہے ہیں ملیشیا سے، تو اس میں ہم اگر سویابین آئل امریکہ سے معذرت کے ساتھ اپنے دونوں محترم معزز مہمانوں سے کہ مجھے کیمرے کے پیچھے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شکریہ نہیں بھی ادا کرا تو ہم کیمرہ آف کر دیں گے، تو اس سے پہلے کہ کیمرہ آف کریں میں خود ہی کیوں نہ آپ سے اجازت لے لوں. جی ٹی وی سے میڈیا کو اجازت دیجیے.